اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی 83 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اور آپ کو کس چیز نے جلدی میں ڈالا، کیوں جلدی کی آپ نے عن قومک اپنی قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اور ذکر چل رہا تھا اوپر سے بنی اسرائیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدے کیے تھے، اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں من و سلوہ دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں تورات بھی دی۔ اب اللہ تعالیٰ اس مقام کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ واقعہ وہ ہے کہ فوراً ہی جب فرعون غرق ہوا اور یہ لوگ پہنچے ہیں آگے کو، تو شام کی طرف سفر کرتے ہوئے جب یہ رکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے جو بلایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایات دینے کے لیے جلدی چلے گئے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ جو ذکر کیا ہے کہ 70 آدمیوں کو انہوں نے چنا اور یہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، یہاں ان 70 کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ بات وہی ہے اور واقعہ وہی ہے۔ اور سورہ اعراف میں صاف طور پر جو آیا ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے چنا تھا 70 آدمیوں کو لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے، تو اس میں اب 70 آدمی وہ اور ایک موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور ایک مقام پر پہنچ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کے پہلے طور پر چلے گئے اور ان سے یہ کہہ دیا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے پہلے کہاں آ گئے؟ قالا، انہوں نے کہا ہم، یہ وہ جو 70 نقباء تھے، نقیب تھے، ذمہ دار تھے اپنی قوم کے، اولئک علی اثری، وہ سب کے سب میرے پیچھے ہیں، وعجلت الیک ربی، اور اے پروردگار میں جلدی آیا ہوں آپ کی طرف، لترضی، تاکہ اللہ آپ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائیں۔ یہ ہے وہ بات کہ اپنے شوق میں، خوشی میں، اللہ کی محبت میں انہوں نے جلدی کی کہ وہ جلد از جلد اللہ کے پاس پہنچیں اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوں، اور اللہ کی عنایات اور اللہ کی مہربانیاں ان پہ زیادہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں اللہ، اور میں جلدی آیا ہوں تیری طرف ہے پروردگار اس مقصد سے۔ اور وہ آیت کا آخری لفظ ہے کہ لترضی، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی راضی ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے، اور وہ جو لوگ جنہیں اللہ نے نبوت دی تھی ان میں سے ایک بڑا آدمی تھا اور اللہ سب سے راضی تھا۔ لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا غلبہ کتنا تھا، کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے اللہ کی رضا کی امید ہو، اللہ کی خوشی کی، یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش رہے اور اللہ کے لیے یہ کام کرتے رہیں۔ اب اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلے جانے کا کیا ہے، تو گویا انہوں نے اجتہاد کیا اپنے طور پہ، اپنی قوم کو، لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد جو تھا انبیاء علیہ السلام میں بھی ہوتا تھا، اور انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان پر کسی حالت کے غلبے کی وجہ سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کی زبان سے کسی حالت کے غلبے کی وجہ سے نکلتا ہے، وہ تمام چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس پہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شرعاً حکم بھی لگایا جائے، اور اس کی مثالیں حدیث میں بھی آئی ہیں۔ ایک آدمی ہے مثلاً اس پہ اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی طرح مر جاؤں اور یہ گناہوں کی زندگی، ان چیزوں سے مجھے نجات مل جائے، تو اتنا غلبہ اس انسان پر ہو جانا کہ کوئی اسے سمجھانے والا نہ رہے اور وہ کسی سے بات نہ کرے اور کہیں سے اسے ہدایت کی راہ نہ ملے، اب اس انسان نے اپنے آپ کے لیے خودکشی کر لی، تو
تو امید ہے اللہ کے ہاں اس انسان کی پکڑ نہیں ہوگی، حالانکہ خودکشی حرام، لیکن اس کے باوجود اس آدمی پر حالت کا غلبہ ہو گیا۔ حدیث میں آئی ہے اس کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا مرنے کے وقت، اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ تمہیں مل جائے گی وہ آدھی سمندر میں پھینک دینا اور آدھی ہواؤں میں اڑا دینا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اللہ مجھے زندہ کرے گا اور پوچھے گا کہ میں نے کیا کیا، تو میں اللہ کو جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اب بظاہر یہ حرام کام ہے جس کی اس نے وصیت کی، اور ظاہر میں اس کے بیٹوں نے جو کیا وہ بھی حرام کام کہ انہوں نے باپ کی لاش کو جلا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے جمع کیا، ذرات کو، زمین کو کہا کہ تو اس کا حصہ مجھے دے دے، اور سمندر سے بھی کہا کہ تو اس کا حصہ مجھے دے دے، اور زمین اور سمندر دونوں نے مل کے اللہ کے حضور میں پیش کر دیا۔ یہ ساری چیزیں عالم غیب میں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ تم نے جو کی یہ ہے حرکت، یہ کیوں کی؟ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ میں اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لوں گا؟ تو اس نے کہا اے رب اسی خوف سے تو کی تھی، اسی وجہ سے تو کی تھی کہ آپ مجھے زندہ کر لیں گے۔ مراد یہ ہوئی کہ جتنا میں اپنے آپ کو مٹا سکتا ہوں اتنا تو مٹا دوں نا۔ تو اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا، اور اللہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے معاف کیا، بخش دی۔ تو کبھی کبھی کسی آدمی پر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ حالت دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس پہ گرفت بھی کر لے گا۔ ظاہر میں فتویٰ ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقت میں اس آدمی کی جو حالت ہے اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی اس کے ساتھ یہ حالات اور معاملات کرنے والا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی زمانے میں پوچھا گیا جب تقسیم ہوئی تھی 47 میں، کہ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان ختم کر دی، کنویں میں چھلانگ لگا دی، اپنے آپ کو مار لیا، تو کیا قیامت میں ان کا حساب خودکشی کے معاملے میں ہوگا؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں کئی جگہ یہ تحریر فرمایا کہ امید ہے اللہ ان سے حساب و کتاب نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان سے نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ کسی خاتون کے لیے اپنی عزت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس نے اس اضطرار میں آ کر ایسی چیز کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ سے ملنے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے جلدی آ گئے ہو قوم کو چھوڑ کے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ آپ کی خوشی کے لیے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ کی رضا کے لیے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا سو بلا شبہ ہم نے قد فتنا قومک آپ کی قوم کو ایک امتحان میں ڈال دی، اور یہی چیز ہے جو سورہ آراف میں گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ تیری آزمائش ہے، جو ہماری قوم بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی ہے، یہ تیری طرف سے آزمایا جا رہا ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تمہارے بعد تمہاری قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو میں نے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری ہے جس نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے صاف صاف یہ بتا دیا کہ سامری نے اس قوم کو گمراہ کیا ہے۔ قرآن سامری کا ذکر بڑی صراحت سے کرتا ہے، اور اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ کیسے کیسے اس نے شرک کے کام کیے، اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اس نے شرک کی راہیں کھولنے کی کوشش کی، اور یہ در حقیقت رد ہے بائبل کا۔ جب بائبل کو آپ پڑھتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں حضرت ہارون کے ذمہ لگاتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے شرک اپنی قوم میں رائج کیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو شرک کی دعوت دی تھی۔ اللہ نے صاف یہاں کہہ دیا ہے کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ یہ سامری ہے جس نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے، شرک اس نے شروع کیا۔ سامری جو تھا، ایک تو اس لفظ سے یہ نفی ہو گئی کہ بائبل میں جو ہارون علیہ السلام کا آیا ہے اللہ نے بتا دیا کہ اصل چیز کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سامری تھا کون؟ مفسرین میں سے کئی ایک لوگ اس طرف گئے ہیں کہ سامرا ایک قصبہ تھا، اور وہاں کے لوگ جو رہنے والے تھے انہیں سامری کہتے تھے، پوری قوم کو ہی
جیسے ہندوستان میں رہنے والوں کو ہندوستانی اور پاکستان میں رہنے والوں کو پاکستانی کہتے ہیں، اسی طرح سامرا ایک قصبہ تھا اور یہ وہاں کا ایک آدمی تھا، اور اس کے معاملے میں یہ بات اللہ تعالی نے یہاں کہی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے جو اب تحقیقات کے بعد کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہودیوں نے جو تحقیق سامری کے بارے میں کی ہے جوئش انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قدیم زبان جب ہم دیکھتے ہیں تو سمر کہتے ہیں اس انسان کو جو پردیسی کہیں اور سے آیا، تو یہ ایک ایسا آدمی تھا جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، کہیں اور سے آیا تھا، اور باہر کے آدمی نے آ کر بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ تو یہ ان کی رائے ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جو بظاہر تو اس کے متعلق نہیں ہے، لیکن اس لیے ذکر اس کا کر دیتے ہیں کہ ممکن ہے کل کو کوئی آدمی اس پہ کام کرنا چاہے تو اس کے لیے شاید اس میں سہولت ہو، اور وہ یہ کہ یہودیوں میں مستقل ایک فرقہ اس عنوان سے پایا جاتا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اور بڑا ناز ہے انہیں کہ ساری یہودیت جو ہے اس میں توحید نہیں ہے اور ہمارے ہاں توحید ہے۔ اگر آپ ان کی بائبل پڑھیں، ان کی تورا پڑھیں، تورات، تو وہ تورات جو اس فرقے کی ہے باقی یہودیوں سے مختلف ہے۔ اسی طرح جو وہ تشریحات کرتے ہیں، ظاہر ہے جب ٹیکسٹ مختلف ہو گیا تو اس کی تشریح بھی مختلف ہو جائے گی، اسی طرح وہ جو چیزیں کہتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں، اور ایسے ہی باقی صحائف بھی مختلف ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کا اور ان کا کوئی تعلق ہو، اور وہ جو ہیں وہ ان کے لیے آپ دیکھیے لفظ کو SAMARITANO، SAMARITANO، سمریٹینو یہ ہیں۔ لیکن اس فرقے کی جب تاریخ ہم نے پڑھی تو معلوم ہوا کہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے سامری ان سے براہ راست تو ہو نہیں سکتا، وہ تو پہلے کا آدمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر ہے، اور یہ فرقہ بعد میں بنا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کبھی کسی انسان کو کوئی تحقیق سے ان دونوں کا پتہ چل جائے کہ کیا قدر مشترک تھی۔ تو بہرحال سامری یہ تھا، اللہ نے فرما دیا کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے گمراہ کیا ہے، ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے نہیں کیا، اور یہ رد ہے بائبل کا۔ اب آگے سامری کا قصہ چونکہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بائبل نے کس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق کیا سٹیٹمنٹ ہے یہاں، اور آگے پھر سامری کی بات کلیئر ہو جائے گی۔ ایگزوڈس جو ہے یہ اس کا 32 چیپٹر ہے جو شروع ہو رہا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق Now when the people saw the Moses delayed coming down from the mountain، جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے ہیں پہاڑ پر تو وہ واپس آنے میں ہو گئی ہے دیر، ہے یہی بات، بائبل کی یہ بات سچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے پہاڑ پہ، اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن نے بھی کہی ہے کہ وہ گئے تھے۔ اللہ نے پوچھا کہ وہ تمہاری قوم کدھر رہ گئی، تو انہوں نے کہا اللہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیر ہو گئی تھی، وہ بھی واقعی ہو گئی تھی، کیونکہ قرآن نے اگلی آیات میں اس بات کو لیا ہے۔ تو دا پیپل گیدرڈ، لوگ جمع ہوئے، ٹوگیدر ٹو ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس، اینڈ سیڈ ٹو ہم، اور انہوں نے ان سے کہا، لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اور ان کا کم میک اس گاڈس دیٹ شیل گو بفور اس، آئیے اور ہمارے لیے ایسے خدا بنا دیجئے جو ہمارے سامنے چلیں، فار ایز فار دس موزز، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، دا مین ہو براٹ اس اپ آؤٹ آف دا لینڈ آف ایجپٹ، یہ ایسا شخص ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہمیں ایجپٹ سے، مصر سے، اس کی زمین سے نکال کر لایا ہے۔ وی ڈو ناٹ نو دیٹ ہیز بیکم آف ہم، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں یہ کیا چیزیں پیش آئی ہیں۔ اینڈ ہارون سیڈ ٹو دیم، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بریک آف دا گولڈن ایئر رنگس، یہ جو گہنا ہے، سونے کی چیزیں، انہیں توڑو، انہیں پگھلاؤ، وچ آر ان دا ایئرز آف یور وائفس، جو بھی سونا تمہاری بیویوں کے کان میں ہے تو کان کی بالیوں کو اتارو،
یور سنز اپنے بیٹوں کے پاس تمہارے جو سونا ہے، اینڈ یور ڈاٹرز جو بیٹیوں کے پاس سونا ہے، اینڈ برنگ دیم ٹو می، اور یہ سارا سونا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے دے دو. یہ دوسری آیت ہو گئی. تیسری میں وہ کہتے ہیں سو آل دا پیپل بروک آف دا گولڈن ایئر رنگس، سو سارے لوگوں نے جو بھی کانوں کا سونا تھا اس سب کو پگھلایا یا توڑا، وچ ور ان دیئر ایئرز جو کچھ ان کے کانوں میں تھا، اینڈ براٹ دیم ٹو ہارون، اور وہ سارا سونا حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لے آئے. اب یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے خدا کو بنایا. چوتھی آیت میں کہتے ہیں اینڈ ہی ریسیوڈ دا گولڈ فرام دیئر ہینڈ، اور انہوں نے ان کے ہاتھ سے سونا لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس سونے کو پگھلایا ہے اور انگریونگ ٹول، ان اوزاروں کے ذریعے جن سے صنعت کی جاتی ہے، انگریو کیا جاتا ہے، بنائی جاتی ہیں چیزیں. اینڈ میڈ اے ماڈل کلف، اور انہوں نے ایک بچڑا بنا دیا. دین دے سیڈ، پھر انہوں نے کہا دس از یور گاڈ. جو قوم والے تھے انہوں نے کہا یہ ہے آپ کا خدا. او اسرائیل، اے بنی اسرائیل، دیٹ براٹ یو آؤٹ آف دا لینڈ آف ایجپٹ، یہ ہے جو تمہیں نکال کر لایا ہے تمہارا خدا مصر کی زمین سے یہاں تک. نکالا اللہ نے تھا، اور یہ قوم نے شرک کا جملہ حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا. اور بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے علیہ باللہ ایک خدا تراشا. سو وین ہارون سا اٹ، پانچویں میں کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، بچڑے کو خدا بنا لیا تھا جسے، ہی بلڈ این آلٹر بفور اٹ، تو انہوں نے اس کے سامنے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جائے، قربانی دی جائے، جہاں پر بھینٹ چڑھائی جائے، جہاں پر نذر و نیاز اس خدا کے حضور میں جانوروں کو ذبح کر کے پیش کی جائے. اینڈ سیڈ، اور انہوں نے کہا ٹمارو از دا فیسٹ آف دا لارڈ، کل صبح کو خدا کی عید ہے، یعنی ہمارا بڑا دن ہے عید منانے کا. تو مطلب یہ تھا کہ یہاں آنا عید منانے کے لیے. یہ ہے بائبل جس نے بتا دیا کہ ہارون علیہ السلام جو تھے علیہ باللہ وہ شرک کے بانی تھے بنی اسرائیل میں. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وَوَاللَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں تو گمراہ سامری نے کیا تھا. اس لیے اگر آدمی نے بائبل نہ پڑھی ہوئی ہو تو قرآن پاک سارے کا سارا ایسے سمجھ نہیں آتا. جب آدمی چاہے کہ قرآن پاک کو پڑھے اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو، تو ادھر بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ اللہ نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ کس چیز کا رد ہے. فرجع موسیٰ، یہ بن گیا ادھر یہ بچڑا اور انہوں نے عبادت شروع کر دی. فرجع موسیٰ الی قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان، شدید غصے میں بھرے ہوئے. غضبان، بہت غصہ، مبالغے کا صیغہ ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں عطشان. عطشان عربی میں کہتے ہیں کہ بہت ہی پیاسا. جو بھوک کو کہتے ہیں جوان، بہت ہی بھوکا آدمی جس کو شدید بھوک تنگ کر رہی ہو وہ. رحمان، بہت ہی رحم کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا. اسی پر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ تعالی نے فرمایا غضبان، بہت غصہ تھا انہیں. آصفا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، وہ پچھتا رہے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جب انہیں اطلاع دی کہ ہم نے آپ کی قوم کو ایک فتنے میں آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے گمراہ کر دیا ہے، تو اس وقت اتنا شدید غصہ نہیں آیا. جب آ کے دیکھا ہے تو شدید غصہ آ گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خبر اور مشاہدے میں فرق ہے. ایک آدمی کسی کو خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو اس وقت حالت اور ہوتی ہے، اور آدمی جب جا کر میت کو دیکھتا ہے تو پھر حالت اور ہو جاتی ہے. تو خبر اور مشاہدے میں فرق ہو گیا نا. تو آدمی پہ مشاہدہ زیادہ اثر کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس بھی بہت تھا اور اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی بہت تھا. غصہ اس وجہ سے تھا کہ ان نالائقوں نے حرکت کیا کی، ساری زندگی جس توحید کا اور اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے رہے، انہوں نے خدا کی وحدانیت کو چھوڑ دیا. اور افسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا تھا
کہ انہوں نے ذرا قدر نہیں کی اس تعلیم کی، اور پھر آخر یہ اسی حرکت پر آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اب ایک تو گروہ وہ تھا جو ان کی قوم کا تھا، دوسرے یہ سامری تھے، اور تیسرے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یہ تین چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں سے بات کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریر کی کچھ چیزیں نقل فرمائی ہیں۔ فرمایا قال یا قوم، موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا الم یعدکم ربکم، میری قوم والو کیا پروردگار نے تم سے وعدہ نہیں کر لیا تھا؟ وعدن حسنا، اللہ نے تم سے بہت اچھا وعدہ کیا تھا تمہارے پروردگار نے، اور وعدہ تھا تورات کا کہ اللہ تمہیں تورات دے گا، اللہ کی طرف سے رہنمائی تمہارے لیے آئے گی، تمہاری زندگی کے گزارنے کے لیے جو قوانین ہیں وہ مرتب شدہ حالت میں تمہیں دیے جائیں گے۔ اللہ کے اس وعدے کی تم نے قدر نہیں کی، وہ اللہ ہی کا وعدہ تھا جس کے پورا ہونے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کے متعلق نہیں سوچا۔ افطال، کیا بہت لمبا عرصہ ہو گیا؟ علیکم العہد، بہت لمبی ہو گئی تم پر مدت۔ یہ وہ آیا ہے نا اس میں تورات میں بھی کہ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور پہاڑ سے واپس آنے میں اسے دیر ہو گئی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ فتعالی علیکم العہد، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو پھر کیا ہے، کیا بہت مدت گزر گئی تھی، 1 مہینے کا تمہیں کہہ کے گیا ہوں اور 10 دن اور لگ گئے، 40 دن۔ یہ سورہ اعراف میں گزرا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کو آئے تو 1 مہینے کی مدت تھی، اور پھر اللہ نے 10 دن کا اور اضافہ کر دیا اور ان سے کہا کہ 1 مہینے کی بجائے اب 10 دن اور ہمارے اس کے ساتھ گزاریں، یعنی 40 دن ہو گئے۔ 40 دن میں قوم نے صبر نہیں کیا اور قوم کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں جا کر کہاں کھو گئے، وہ بائبل میں بھی آیا ہے، یہاں بھی کیا فتعالی علیکم العہد۔ اس شرک کی کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ مدت مجھے گئے ہوئے ہو گئی تھی، تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں رہا تھا، یعنی یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ امرتم، یا تم نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان یحل علیکم غضب، کہ تم پر نازل ہو غضب من ربکم، تمہارے پروردگار کا غصہ نازل ہو۔ تم نے یہ سوچ لیا تھا، تم اللہ کے غصے کے خواہاں تھے کہ خدا کا غضب تم پر نازل ہو جائے، تم یہ چاہتے تھے، یا مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ ان دونوں میں سے کون سا سبب ایسا بن گیا جس کی وجہ سے تم نے شرک کیا؟ فخلفتم موعدی، اور حالت یہ ہے کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ مجھ سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے دین پہ قائم رہو گے، اس وعدے کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہر ہے لازمی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہوں گے تو اپنی قوم کو کہہ کے گئے ہوں گے کہ خدا کی توحید کو قائم رکھنا، میری باتوں کو قائم رکھنا، میں آؤں گا اور تورات تمہارے لیے لے کے آؤں گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ فخلفتم موعدی، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توحید کا وہ عہد لے کر گئے تھے، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کی توحید کا عہد لیا ہی کرتے ہیں، پوچھا ہی کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی یہی کہا اپنے قوم سے، اپنے بیٹوں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، یہ سب کے سب موجود ہیں، پہلے پارے کے آخر پہ گزرا ہے نا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے اللہ کی جو ایک ہی اکیلا پروردگار ہے، آپ کا بھی و الہ آبائک، آپ کے آباء و اجداد کا بھی۔ یعنی یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام آپ اور آپ کے والد اسحاق اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام جو ان سب کا خدا تھا، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت وہ بڑا زندگی کا اثاثہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ان سے وعدہ کر لے کر گئے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کا بھی پاس نہیں کیا۔ وجہ کیا ہو گئی تھی؟ شرک کیوں کیا؟ جب غصے میں یہ جملے ارشاد فرمائیں، قالو، قوم بولی، بنی اسرائیل نے کہا ما اخلفنا، ہم نے بالکل خلاف ورزی نہیں کی ہے، موعدہ کا، آپ کے وعدے کی، آپ کے ساتھ جو وعدہ تھا ہمارا کہ ہم انتظار کریں گے، ہم نے بالکل اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہمارا جو وعدہ توحید کا تھا ہم نے بالکل اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ بے ملکنا، ہم نے اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے ایسے نہیں کیا۔
اب ایک طرف سامنے شرک نظر آ رہا ہے، بچڑے کی عبادت نظر آ رہی ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں، اور ان کا غصہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ شرک کر رہے ہو، یہ تم نے کیا کیا، نہ اللہ کے وعدے کا پاس کیا نہ میرے وعدے کا. اور قوم جو ہے وہ کہتے ہیں ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنی خوشی سے یہ کام حضرت نہیں کیا، ولکننا، اور لیکن اس کام کی حقیقت یہ ہے اس شرک کی کہ ہم ملنا اوزارن، قوم کا بوجھ تھا، ہم ملنا اٹھایا ہم نے، اٹھا لیں گے، اوزارن کتنا ہی بوجھ، کتنی ہی وزنی چیزیں، من زینت القوم، جو ہماری قوم اس کی زیبائش اور آرائش کے زیورات تھے. اس کو اگر لفظی طور پر دیکھیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ ولاکننا، اور لیکن ہم کو، ہم ملنا کہا تھا کہ اٹھا لیں، لے لیں، اوزارن، اوزارن وزر کی جمع ہے، اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اور جو اس بوجھ کو اٹھاتا ہے اسے کہتے ہیں وزیر. وزیر کو اسی لیے وزیر کہتے ہیں کہ وہ شیئر کرتا ہے جو بھی بوجھ ہوتا ہے قوم کا اپنے امیر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا، ہم کو کہا تھا کہ اٹھا لیں اوزارن کتنے ہی بوجھ کی چیزیں، من زینت القوم، قوم کی زینت، زینت سے مراد گہنا، قوم کے سونے کے جو زیورات تھے بڑے بوجھل اور وزنی کتنے ہی تھے جو ہمیں کہا گیا تھا کہ اٹھا لیں، ہم دے دیں. فقذفناہا، سو وہ ہم نے پھینک دیے، سو وہ ہم نے دے دیے. ابھی بائبل میں گزرا ہے نا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارے کانوں میں پہننے کی چیزیں ہیں اور جو زیور تمہارے پاس ہے تم لے آؤ، اپنے بیٹوں سے بھی کہو، بیٹیوں سے بھی کہو، اور بیویوں سے بھی کہو، تو وہ سارا زیور تمہارے حوالے کر دیں. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت ہم نے شرک نہیں کیا، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس زیور تھے بہت سے وزنی اور بوجھل، اور ہمیں یہ کہا کہ یہ جو ہے میرے حوالے کر دو. فقذفناہا، ہم نے اس کے حوالے کر دیے. کس کے؟ فکذالک، اور جیسے ہم نے کیا ہے القی السامری، سامری نے بھی ایسے ہی کیا. جو زیورات تھے ہم نے دے دیے، سامری نے اپنے حصے کے زیورات بھی نکال کے الگ کر دیے. یہ سارے زیورات ایک جگہ جمع ہو گئے. اور قصہ یوں ہوا کہ جب قوم کے پاس آئی ہیں یہ چیزیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے میں تاخیر ہو گئی، تو سامری نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، اور تم اس طرح کرو کہ جو زیورات ہیں یہ مجھے دے دو. اور زیورات کا قصہ یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل والے قبطیوں کو، فرعون کی قوم کو کہہ کے یہ نکلے تھے کہ ہماری عید ہے. تو بات بھی سچی تھی. انہوں نے کہا ہم عید منانے کے لیے جا رہے ہیں شہر سے باہر، اور تم لوگ ہمیں زیور دے دو. تو انہوں نے زیورات دے دیے کہ پہنو کل آ کے واپس کر دینا. یہ عید کا دن جب بنا رہے تھے بنی اسرائیل تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آج ہی رات کو ان سب کو لے کے نکل جاؤ. تو راتوں رات جو نکلے ہیں تو پیچھے تو قبطی غرق ہو گئے، فرعون اور اس کی سارا لاؤ لشکر، اور جب آگے یہ پہنچے ہیں تو ان کے پاس زیورات تو اس قوم کے تھے. اب ان زیورات کا کیا کرتے، کس کو دیتے؟ سامری نے کہا کہ وہ میرے حوالے کرو. انہوں نے سامری کو دے دیے، اور اللہ نے فرمایا فکذالک القی السامری، اور سامری نے اپنے حصے کے زیورات بھی ملا لیے. اور وہ زیورات سارے ملا کر اس نے ڈھالا سونے کو، فاخرج لهم، اور اس نے ان کے لیے بنا لیا عجلا، ایک بچڑا بنا لیا، جسدن، اور بچڑے کا ڈھانچہ بنا دیا تھا، لہو خوار، جو چلاتا تھا گائے کی طرح. یہ چیز اس نے کر لی. اس نے بچڑا بنایا ان سارے زیورات کا. اس نے کہا تمہیں فکر اور تردد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زیورات قبطیوں کے ہیں تو کدھر پھینکنے ہیں، کیا کرنا ہے، مجھے دے دو. اور یہ کہہ کے اس سے اپنے پاس سے سونا لے کے ایک بچڑا بنا دیا. اور قرآن نے بتایا کہ لہو خوار، اور وہ بچڑا جو تھا وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، یا اس سے ایک دھڑ میں جیسے گائے ہوتی ہے ایسے تھا. اس نے کیا کیا، سامری نے سونے کے اس بچڑے میں جگہ جگہ سوراخ رکھ دیے، اور اس کو لگا دیا ایسی جگہ پہ کہ ہوا چلتی تھی، اور ہوا کے چلنے سے اس سے سیٹیاں بجتی تھی، اس سے آواز آتی تھی. کالو اور فقالو، سو قوم والے بولے. انہوں نے جب دیکھا نا اس تماشے کو
فقالو کہنے لگے ھذا الہکم یہ تمہارا پروردگار ہے. بنی اسرائیل والے کہنے لگے وَإِلَٰهُ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی خدا ہے. فنسیا موسیٰ علیہ السلام بھول کے ادھر چلے گئے, خدا ادھر آ گیا. یہ ہے شرک کی حرکت جو انہوں نے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری لگا دی, اور یہی وہ چیز ہے جو بائبل میں بھی آئی ہے کہ انہوں نے جب خدا کی یہ صورت اور یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا یہ وہ خدا ہے جو مصر سے نکال کر ہمیں یہاں لے آیا ہے. وہاں یہ جملہ تھا, اسی سے ملتی جلتی یہ بات آ گئی کہ فنسیا, اور انہوں نے کہا وہ بھول گیا. الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا افلا یرون, انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا, اللہ یرجع الیہم قولا, کہ وہ جواب نہیں دیتا الیہم ان کی طرف قولا کسی بھی بات کا. یہ اپنے اس خدا سے بات کر لیں, وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا. ہم سے انہوں نے مانگا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ, ہم نے جواب دیا. ہم نے کہا بھیجو موسیٰ علیہ السلام کو, آ جائیں وہ تورات آ کر لے جائیں ہم سے, ہمارے احکامات ہیں, ہماری وحی نازل ہوتی ہے, جس کو خدا کے مقابلے میں لائیں. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا, انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, اور ان لوگوں کے لیے وہ مالک نہیں تھا, ضرن کوئی نقصان نہیں انہیں پہنچا سکتا تھا, ولا نفعا اور نہ بھلائی کا, بھلے اور برے کا وہ مالک بھی نہیں تھا, اور ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا تھا. اس کے باوجود یہ لوگ اس کی عبادت میں لگ گئے. اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی نفی فرما دی. ایک تو اس چیز کی نفی فرما دی کہ دیکھو جسے تم نے خدا بنایا تھا اس کا کوئی علم ہی نہیں تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا, اسے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا. وہ تو ایک ایسا دھڑ تھا جس دھڑ میں روح نہیں تھی, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا خدا ہے. اب اس میں آواز کیسے آ گئی اور اس نے کیا کرتوت کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ, یہ ہے اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا, اور یہ بائبل کا رد ہے. بائبل میں یہی آیا نا کہ ہارون علیہ السلام نے اس کو بنا دیا اور پھر ذبح کے لیے اس کے سامنے اس کی نظر و نیاز کے لیے یہ چیزیں. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ, اور ہارون علیہ السلام نے من قبل, اس کے خدا بننے سے پہلے, اس بچڑے کے بنانے سے پہلے انہوں نے اپنی قوم سے 4 باتیں کہیں. پہلی بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا یا قوم, اے میری قوم, اے بنی اسرائیل, انما فتنتم بے, بلا شک و شبہ تم آزمائش میں پڑ گئے ہو. انما فتنتم بے, تمہیں بہکا دیا گیا. ایک بات انہوں نے کہی ہارون علیہ السلام نے, اور ادھر سامری نے کہا اپنے زیورات لا دو. ادھر انہوں نے کہا دیکھو انما فتنتم بے, تمہیں بہکا دیا گیا ہے, بہکانے والا سامری ہے, وہ تمہیں شرک کی دعوت دے رہا ہے, ایسے نہ کرنا. دوسری بات کی وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ, اور تمہارا پروردگار جو ہے وہ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ بار بار نفی کر رہا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے شرک کو ایجاد نہیں کیا تھا, شرک تو سامری نے شروع کروایا تھا. وہ تو ہمارے ایسے اچھے بندے تھے کہ انہوں نے اپنی قوم سے دوسری بات یہی کہی کہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ, اور تمہارا پروردگار تو رحمان ہے, بڑا مہربانی کرنے والا, بہت احسان اس نے فرمایا, مصر سے نجات دی, فرعون سے نجات دی, یہ ساری چیزیں, اور تم کہیں ایسے نہ ہو بہک جاؤ. تیسری بات انہوں نے فرمائی فَاتَّبِعُونِی, انہوں نے کہا میری پیروی کرو, میرے پیچھے چلو, جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کاموں کو کرو. اور چوتھی بات وَأَطِیعُوا أَمْرِی, اور انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد میری بات مانو, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. قرآن نے نفی کر دی نا صاف صاف کہ فتنے میں اور شرک میں ڈالنے والا سامری تھا, ہارون علیہ السلام نہیں تھے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں اور بگڑتی ہیں نا, تو یہ بگڑی ہوئی قومیں ان لیڈرز کو اپنا لیتی ہیں جو چیخ کے بولنا جانتے ہیں, جو دھوکہ دے سکتے ہیں. قوم میں تو سمجھ ہوتی نہیں, عوام ہوتے ہیں جاہل, اور پبلک ہوتی ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی. تو اس لیے وہ جن کا انتخاب کرتی ہے وہ انہی کا جو اس کے معیار پر پورے اترتے ہیں. جمہوریت, ڈیموکریسی اور الیکشنز جو ہمارے ہاں ہوا کرتے ہیں, یہ شخصیات کو بناتے نہیں ہیں, بلکہ جو شخصیت جو معاشرہ ہے اس کے نمائندے سامنے کر دیتے ہیں کہ جی ہم اس مزاج کے لوگ ہیں, ہمیں ایسے نمائندے چاہیے, ایسے حکمران چاہیے. یہی چیز ہوتی ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ آج سے کتنے برس پہلے 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور آج 1425 ہجری ختم ہونے کے قریب ہے، کل سے 1426 شروع ہو جائے گی، پرسوں سے، تو 1425 برس میں سے 40 آپ نکال دیجئے تو 1385 رہ گئے۔ 1385 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ جملے کے جو ان کے خطبات کا مجموعہ کہتے ہیں، لیکن وہ سارے خطبے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نہیں ہیں، نہج البلاغہ میں ان کے جملے آئے ہیں، اور آج بھی ہم اسے پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اب بھی سچ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی فوج والوں سے کہا، انہوں نے کہا میری قوم والو، میں جب تم سے کہتا ہوں کہ لڑنے کے لیے نکلو تو تم کہتے ہو چلے کی سردی پڑ رہی ہے، تھوڑا سا سورج نکلنے دیں پھر چلیں گے، پھر جب گرمی آتی ہے میں کہتا ہوں اب نکلو تو تم کہتے ہو اتنی شدید گرمی میں اللہ کی راہ میں اس وقت تو جایا نہیں جاتا۔ تو اے وہ لوگو جو مرد نہیں ہو مردوں جیسے ہو، اے وہ لوگو جن کی شکلیں بس مردوں جیسی ہیں باقی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، انتم اتباع کل نائکن، تم ہر اس شخص کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہو جو چیخ چیخ کے تمہیں اپنی بات کانوں میں تمہارے ڈالے، جو چیخ چیخ کے باتیں کر سکے، اور جو آدمی تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے وہ زیادہ چیخو پکار نہیں کر سکتا، اس لیے تم اس کو مانتے ہی نہیں۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب کہ خیر پھر بھی کچھ نہ کچھ معاشرے میں موجود تھی، اور اب بھی حال یہی ہے کہ قوم کے وہ لیڈرز جو دھیمے ہوتے ہیں، سمجھاتے ہیں، محلے میں دیکھ لیں، شہر میں دیکھ لیں، ملک میں دیکھ لیں، جس لیول پہ بھی آپ دیکھنا چاہیں، جو دھیمے مزاج کے، ٹھنڈے مزاج کے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ بات نہ کرو، خاندان میں ایون، اور وہ ان کی کوئی نہیں سنتا، اور جو لڑائی جھگڑا مار اونچا بولنا جھوٹے وعدے کرنا یہ کر سکتا ہے قوم اسی کے پیچھے چل پڑتی۔ یہ ہے جڑ خرابیوں کی اور اس نفاق کی جو امت کا بہت بڑا مرض، اس امت کا بہت بڑا مرض جو ہے نا وہ اصل میں نفاق ہے، منافقت، اور منافقت آتی ہے جھوٹ سے، اور وہ جھوٹ بولنا چونکہ طبیعتوں سے نکلتا نہیں، تربیت ہوتی نہیں، جھوٹ سے نفرت بچپن سے ہی سکھائی نہیں جاتی، اور سکھائی بھی جاتی ہے تو بہت کم، اور جو عملی زندگی سکھانے والوں کی ہوتی ہے اس کے برعکس ہوتی ہے، تو بچوں کے دل میں جھوٹ سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، ساری زندگی اس کا نقصان اٹھاتا ہے، اور زندگی پوری نفاق کی نظر ہو جاتی ہے، منافقت کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے انقلاب آتے ہیں نا دنیا میں اب تک، آگے کا تو کچھ کہتے نہیں، لیکن ریکارڈڈ ہسٹری جتنی بھی ہے، جتنے لوگ انقلاب کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ انقلاب آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ انقلاب آ گیا، فلاں کے دور میں یہ انقلاب آ گیا، حتیٰ کہ فرینچ ریولیوشن، یہ جو آخری انقلاب جس کا بڑا تذکرہ ہے فرانس کا، یہ جتنے انقلاب آتے ہیں یہ قوموں کی اخلاقیات کی بنیاد پر آتے ہیں کہ سب سے پہلے اخلاق ٹھیک ہوا کرتے ہیں، پھر انقلاب کی بنیاد پڑا کرتی ہے۔ پارٹی لیڈر اگر کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ جی بالکل کرنا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت نہیں کرنا، یہ بات نہیں ہو سکتی، سچائی ہے نا، تو اس لیڈر کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لوگ کس حد تک میرے ساتھ، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اخلاقیات بنیاد بن جاتی ہیں کہ اس پارٹی میں جو آدمی بولے گا سچ بولے گا، جو وعدہ کریں گے لوگ پورا کریں گے، جو ڈونیشن دیں گے صدقہ کریں گے وہ پورا کریں گے۔ تو جب اعتماد کی فضا اخلاقیات پر بنتی ہے اس کے بعد آگے چل کے انقلاب آیا کرتے ہیں، اور جہاں فضا یہ بنی ہوئی ہو کہ لیڈر ان کا خلافت اور اسلامی حکومت اور شریعت کے نعرے لگائے اور پبلک کہ جی بالکل آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد جب جیل جانے کا وقت آئے تو 10 آدمی اس کے ساتھ نہ ہو، تو ایسے میں انقلاب کہاں آتا ہے؟ اس صدی میں خطابت جس آدمی پہ ختم تھی وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس صدی نے ان سے بڑا خطیب پیدا نہیں کیا، پچھلی پوری صدی میں کوئی خطیب، بلکہ اگر ہم اس سے بھی بڑھ کر یہ کہیں کہ پچھلے 300 برس میں کوئی ایسا خطیب پیدا نہیں ہوا تو ہمیں نہیں خیال کو اس کی تردید کر سکے۔ اتنے بڑے خطیب تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ ہندوستان میں
کمیشن آیا اور برطانیہ میں ملکہ نے بھیجا، اور ملکہ نے کہا کہ ہندوستان کو آزادی نہیں دی جا سکتی، تو جاؤ بات کرو۔ سر چارلز تھے، وہ شاید آئے تھے، اس کے ہیڈ تھے، اور انہوں نے آ کر آل انڈیا جتنی بھی پارٹیز تھی، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی کانفرنس کی، اور نہرو بھی گئے، گاندھی بھی گئے، مسلم لیگ کے لوگ بھی گئے، سارے۔ تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو چاہیے کیا؟ حکومت برطانیہ نے کیا آپ پہ ظلم کیا ہے کہ آپ اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو ساری مراعات دیں گے۔ گاندھی نے کہا، اور بات دیکھو اس نے سیاست کی نا، اس نے کہا جی ہمیں تو جو بھی مراعات دیں، ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آزادی چاہیے۔ پبلک یہ کہتی ہے آپ نکل جائیں، تو پبلک کا کیا؟ اس نے کہا پبلک آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے لیڈرز چاہیں ویسے انہیں کر لیں۔ تو اس لیے تو کہا ایسا مسئلہ نہیں۔ نہرو کہتا ہے میں چپ رہا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ آزادی دینے کے بھی موڈ میں نہیں۔ تو نہرو نے ترکیب یہ کی کہ رات کو اس وفد کو دعوت میں بلا لیا، اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رات ڈنر بھی کریں، اور اس سے یہ بھی پوچھ لیا کہ صاحب آپ کون سی شراب پسند کرتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، تو اسی کا ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو رات جب دعوت کے لیے پہنچے تو نہرو نے گاڑی منگوائی، اور اس نے کہا ابھی تو کھانے میں کچھ ہے وقفہ، تو کہیں گھوم کے آتے ہیں۔ کیا اس نے کھانا کھلا دیا؟ بہرحال گھومنے کے لیے انہیں گاڑی پر لے گیا، اور عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تقریر کر رہے تھے، اور وہ لے گیا جلسے میں، اور دور کھڑا کر کے وہ کہنے لگا کہ انہیں آپ سنیں۔ اس نے کہا یہ اردو تمہاری اپنی زبان بول رہے ہیں، مجھے اس کی کیا سمجھ ہے؟ تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے جی، دیکھیں تو صحیح، میں تو ذرا اس جلسے کو دیکھنے آیا ہوں۔ شاہ صاحب نے جب کہا کہ ہندوستان کو آزادی چاہیے، تو اتنے زوردار نعرے لگے، اتنے زوردار کہ وہ انگریز پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ سارے آزادی مانگ رہے، اور چپ کر کے گھر واپس آ گیا۔ کھانا کھلایا پلایا، سب کچھ ختم ہو گئی بات۔ اگلے دن وہی جو انگریز لیڈر تھا، اس کا مزاج بدلا ہوا تھا، اور اس نے زیادہ بات چیت نہیں کی، اور چلا گیا انگلستان واپس، اور اس نے جا کے کہا ملکہ سے کہ میں دلی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اتنا بڑا مجمع تھا، اور ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، اور ایسے تقریر کر رہا تھا کہ اس کے زبان سے شعلے برس رہے تھے، اور اس قوم کو آزادی کے علاوہ اب کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے، آزادی دینی ہی پڑے۔ اتنے بڑے مقرر تھے۔ اور بیسیوں واقعات ہیں حضرت کے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری قوم کا حال یہ ہے، وہ چونکہ رجحان تھا ان کا کانگریس کی طرف، بلکہ کانگریس میں وہ رہے بھی، تو وہ کہتے تھے مسلمانوں تقریریں میری سنتے ہو اور ووٹ مسلم لیگ کو دیتے ہو، یہ بھی تمہارا عجیب کمال۔ تو کہتے تھے کہ لوگوں کو سے بات کرتے تھے نا، تو کہتے تھے کہ جب میں نے تقریر کی تو مسلمانوں نے کہا واہ شاہ جی واہ شاہ جی، اور جب پولیس آ گئی پکڑنے کے لیے تو لوگوں نے کہا جا شاہ جی جا شاہ جی، اور جب میں جیل میں چلا گیا تشدد ہوا تو قوم مسلمان بولے، ان کا آ شاہ جی آ شاہ جی، تو انہوں نے کہا تمہاری واہ اور جا اور آ اور شاہ ہو گیا تباہ۔ تو قوم کا کوئی اعتبار نہیں تھا، وہ کہتے تھے تقریریں میری سنتے ہیں، نعرے میرے حق میں لگاتے ہیں، اور ووٹ مسلم لیگ کو دے آتے ہیں، آخر یہ میری مانتے کیوں نہیں؟ تو ہوتا یہی ہے کہ جس قوم کی بھی تربیت اخلاق کی بنیاد پہ نہیں ہوئی ہوتی، اس قوم پہ کون اعتبار کر سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ آخر وقت تک ساتھ رہیں گے یا اتنے ووٹ مل جائیں گے، یہ چیزیں مل جائیں گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان منافقوں سے واسطہ پڑ گیا جنہوں نے پہلے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی تو قوم نے ایک خدا وہاں پہ بنا لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے صاف صاف انہیں منع کیا تھا، اور انہوں نے کہا ان ربکم الرحمن فاتبعونی، میری قوم والو تمہارا رب رحمان ہے، اور میری پیروی کرو، واطیعوا امری، اور میری بات مان کے چلو۔